اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 17ویں، دیانتداری کا انسانی قلوب سے خاتمہ۔ مناسب آدمی کی مناسب جگہ پر تقرری ہی امت کی بقا، ملکوں اور انسانوں کی اصلاح اور تہذیب اور تمدن کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ جب امانتیں برباد ہونے لگیں تو بیانے بدل جاتے ہیں اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نااہل لوگ کلیدی مناصب پر قبضہ جما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور بد نظمی کا دورہ ہو جاتا ہے۔ ان امور کے بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما چکے ہیں۔ امانت کے ضیاع کا سبب نیتوں میں فتور۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے اور سنت سے معلوم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دیں تو اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کی بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا بھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکڑی پکڑ کر اپنے پاؤں پر لڑکا دی، پھر فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریداری کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کرے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنے وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب لوگوں کی اکثریت کے ضمیر خراب ہو جائیں، معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو امانتیں ضائع ہوں گی اور قیامت قریب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اعرابی کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات سنی ہے مگر اس کے سوال کو پسند نہیں کیا، اس لیے جواب دینے سے گریز فرما رہے ہیں۔ دوسروں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کی یہ نشانی ہماری عملی زندگی میں آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وزارتوں میں، یونیورسٹیوں میں اور معاشرے میں بہت سے اہم ذمہ داریاں اور وہ مناصب جو براہ راست لوگوں کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر زیادہ باصلاحیت، مناسب، امانت دار
اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنے والے لوگوں کے بجائے ان لوگوں کو فیض کر دیا جاتا ہے جن کی اداروں کے سربراہوں اور ذمہ داروں سے ذاتی واقفیت ہوتی ہے، یا جن کے ساتھ کسی افسر کا مفاد یعنی بینیفٹ اور انٹرسٹ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی سفارش کر کے اس کو منصب دلوا دیتا ہے۔ جی ہاں، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے میں دیانتداری پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ظلم کا شکار ہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔